وہ اس بیٹھے ہوئے شخص کے منہ میں ایک جانب سے ڈالتا ہے اور اس کو چیرتا ہوا پیچھے گدی تک لے جاتا ہے، پھر وہ دوسری جانب آتا ہے، پھر ڈالتا ہے، پھر چیرتا ہوا لے جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اپنے بچوں کو حافظ بنانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، حفظ کرنے کے بعد باپ اس کو حافظ کہہ رہا ہے، ماں اس کو حافظ کہہ رہی ہے، لیکن وہ حافظ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا۔ جس قدر مجرم وہ بنا اسی قدر مجرم ہم بنے۔ یہ جس کا سر کچلا جا رہا ہے اس کے دو جرم، پہلا جرم قرآن کو دیکھ کر پڑھ سکتا تھا، اس کو زبانی پڑھ سکتا تھا، اس کو سمجھ سکتا تھا، سارے معاملات تھے، لیکن کئی دن قرآن نہیں کھولتا تھا، قرآن کے مطابق زندگیاں نہیں گزارتا تھا اور فرض نماز سے سویا رہتا تھا۔ یہ میرے یا کسی عام شخص کے الفاظ نہیں ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ عورت جو خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے اور اس کی خوشبو لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، فہی کذا و کذا، وہ ایسی 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 ایسی۔ اللہ کے نبی وہ کیسی کیسی، کذا و کذا سے کیا مراد ہے؟ صحابہ نے پوچھا، فہی زانیہ، وہ زانیہ۔ اللہ کے نبی نے جو سب سے سچی زبان ہے اس نے اس کو زانیہ کہہ دیا۔ اور دوسری طرف ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں، ہمارے گھر کی خواتین سوشل میڈیا پر کھلے چہرے کے ساتھ آئیں، وہ سوشل میڈیا پر ایک عام اور چھوٹے لباس کے ساتھ آئیں، وہ لوگوں کو ہنس کر ان سے گفتگو کریں، ان سے دوستیاں کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہ ہو اس پر۔ یقیناً یہ چیز ہماری غیرت پر ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اگر یہ 36 بار زنا کرتا تو اتنی سنگینی نہیں تھی جتنا سود کے ایک درہم کو کھانے کی وجہ سے ہے۔ سود کے 70 درجے، سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، ابھی 69 درجے اس سے بڑے ہیں، سب سے کم تر درجہ یہ ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود سے باز نہیں آتے، کہا پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی طرف جو وحی کی، اس وحی کی مختلف صورتیں ہوا کرتی تھی۔ یا تو اللہ تعالیٰ کچھ کو اپنے پاس بلا کر ان سے خود گفتگو کرتے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ نے کلام کیا، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جب اللہ نے ان کو معراج پر بلایا۔ اور اکثر انبیاء تقریباً سارے ہی ایسے ہیں جن کی طرف فرشتوں کو بھیجا گیا، وہ فرشتے اللہ کے پیغامات لائے، مختلف صحائف لے کر آئے، مختلف کتب لے کر آئے۔ اور وحی کی ایک صورت انبیاء کو خواب دکھلانا بھی ہے، سچے خواب انبیاء کو آنا۔ اور کسی بھی نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے وحی کی مانند ہوا کرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کے خواب جو ہیں ان کو ذکر کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے خواب کو ذکر کیا، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ کہا کہ ابا جان میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور اس خواب میں سورج کو دیکھتا ہوں، چاند کو دیکھتا ہوں، اور 11 ستارے، اور یہ سب میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ چونکہ یوسف علیہ السلام ایک نبی ہیں اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام بھی ایک نبی ہیں، لہذا فوراً سے یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں سنانا، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ ان کو ورغلائے گا اور وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ اسی طرح قرآن کریم میں خواب کا ذکر کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو اب تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا آپ وہ کریں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اسی طرح خواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ان خوابوں کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے، خصوصاً حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی کو حدیبیہ سے پہلے جو خواب آیا تھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے نکلے، اور پھر اللہ نے فتح کی صورت میں جب مکہ کی فتح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو کہا کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، ہم نے اپنے رسول کے حق جو خواب تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے خواب
اللہ کے نبی کی احادیث کے اندر موجود ہے۔ انہی خوابوں میں سے آج کے خطبے میں ہم ایک خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو سنیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، اللہ کے نبی روزانہ فجر کی نماز پڑھاتے اور نماز کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور پھر لوگوں سے کہتے کیا کسی کو کوئی خواب آیا ہے، وہ اپنا خواب مجھے سنائے، میں اس کی تعبیر کر دوں گا۔ لوگ اپنے خواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، اللہ کے نبی ان کی تعبیر کر دیتے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ایک دن ایسے ہی اللہ کے نبی نے پوچھا کسی کو کوئی خواب آیا ہے؟ کوئی نہیں بولا، سارے کے سارے خاموش، مطلب کسی کو کوئی خواب نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج مجھے ایک خواب آیا ہے، میں تم لوگوں کو وہ خواب سناتا ہوں۔ اور اس خواب میں 8 الگ الگ چیزوں کا تذکرہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا میں کیا دیکھتا ہوں خواب میں کہ 2 لوگ آئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا، ایک نے مجھے دائیں سے پکڑا، ایک نے بائیں سے پکڑا، اور وہ مجھے لے چلے حتیٰ کہ وہ ارض مقدس، مراد شام کی زمین، فلسطین، بیت المقدس، وہاں پر لے گئے مجھے۔ اور وہاں پر جا کر پھر انہوں نے مجھے کچھ مناظر دکھائے۔ سب سے پہلے میں نے 2 لوگوں کو دیکھا، وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہے اور دوسرا اس کے پاس کھڑا ہے۔ جو بندہ کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کی کنڈی ہے انتہائی تیز، وہ اس بیٹھے ہوئے شخص کے منہ میں ایک جانب سے ڈالتا ہے اور اس کو چیرتا ہوا پیچھے گدی تک لے جاتا ہے، پھر وہ دوسری جانب آتا ہے، پھر ڈالتا ہے، پھر چیرتا ہوا لے جاتا ہے، اور جب دوسری جانب وہ چیرتا ہوا اس کو گدی تک لیتا ہے تو پہلی جانب ٹھیک ہو جاتی ہے اور پھر وہاں پر آ جاتا ہے۔ کہا یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے، میں نے خواب میں دیکھا، میں نے ان سے وہ جو مجھے لے کر گئے تھے میں نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ بدبخت کون شخص ہے؟ مجھے کہا گیا کہ آپ آگے چلیں، نہیں بتایا۔ کہا میں آگے چلا، پھر مجھے ایک شخص دکھایا گیا جس کے ہاتھ میں پتھر ہے، اس نے ایسے پتھر کو اٹھایا ہوا ہے۔ میں نے نیچے دیکھا تو ایک دوسرا شخص لیٹا ہوا ہے نیچے، اور جس کے ہاتھ میں پتھر ہے وہ زور سے اس کے سر پر پتھر مارتا ہے، اس کا سر کچلا جاتا ہے، پوری طرح سے کچل جاتا ہے اور پتھر لڑکتا ہوا آگے چلا جاتا ہے۔ کہا وہ جو کھڑا بندہ ہے وہ جاتا ہے پتھر کو اٹھا کر لاتا ہے، اتنی دیر میں وہ سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ مارتا ہے۔ کہا یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے کہا گیا آپ آگے چلیں۔ کہا پھر میں آگے گیا، مجھے ایک گڑھا دکھایا گیا، یہ تنور کی مانند تھا جو اوپر سے کھلا تھا اور اس میں شدید ترین آگ تھی، اور اس آگ میں لوگوں کو گرایا گیا تھا، اس میں مرد بھی تھے، اس میں خواتین بھی تھی جن کے جسموں پر کپڑے موجود نہیں تھے، اور وہ اس آگ میں جل رہے تھے، چیخو پکار کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے کہا گیا آگے چلیں۔ کہا پھر مجھے آگے لے جایا گیا، پھر میں نے ایک خون کی نہر دیکھی، اس خون کی نہر کے بیچوں بیچ میں نے ایک بندے کو دیکھا جو بڑی کوشش کرتا ہے، اور بڑی کوشش کے بعد بڑی تکلیف میں وہ اس نہر کے کنارے تک آتا ہے، لیکن جب کنارے پر پہنچتا ہے ایک شخص پتھر لے کر کھڑا ہے، وہ اس کے چہرے پر پتھر مارتا ہے اور دوبارہ اس کو دھکیل کر اسی نہر کے بالکل درمیان میں جہاں پہلے وہ موجود تھا وہیں پر کر دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا آگے چلیے آپ۔ پھر کہتے ہیں مجھے ایک سرسبز باغ میں لے جایا گیا، بڑا شاندار، بڑا بہترین باغ، اور اس باغ میں نے دیکھا ایک درخت انتہائی گھنا اور خوبصورت، اس درخت کی جڑ میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں، ان بزرگوں کے دائیں بائیں بہت سارے بچے موجود ہیں۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ مجھے کہا گیا آپ آگے چلیں۔ کہا پھر اس درخت کے قریب ہی ایک بندہ جو آگ جلا رہا تھا، اس کو سلگا رہا تھا، اس کو مزید جو ہے وہ اس آگ کو تیز کر رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا گیا آگے چلے۔ پھر مجھے اس درخت کے اوپر چڑھا دیا گیا، اور اس درخت کے بیچوں بیچ میں نے ایک گھر دیکھا، بڑا شاندار گھر، بڑا ہی بہترین محل، میں نے ایسا آج سے پہلے دیکھا نہیں۔ کہا اس میں میں نے کچھ بچوں کو دیکھا، کچھ نوجوان کو دیکھا، کچھ بوڑھوں کو دیکھا، خواتین کو دیکھا میں نے وہاں پر۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا آپ آگے چلیں۔ پھر کہا مجھے ایک اور جگہ، ایک اور درخت پر لے جایا گیا، وہاں پر اس سے اچھا اور بہترین اور شاندار گھر دکھایا گیا۔ کہا میں نے اس گھر کو دیکھا، اس میں کچھ بزرگ اور کچھ نوجوان موجود تھے۔ پھر میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا آپ آگے چلیں۔
کہا پھر مجھے اسی باغ میں ایک میدان میں لایا گیا، کہا اوپر دیکھیے، کہا میں نے اوپر دیکھا تو ایک بادل، شدید ترین سفید اور بڑا خوبصورت بادل۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ آپ کا محل ہے جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے ان سے کہا مجھے چھوڑو، میں اس محل میں چلا جاؤں۔ تو ان فرشتوں نے کہا کہ نہیں، ابھی آپ کی عمر باقی ہے، ابھی نہیں جا سکتے آپ اس میں۔ اور پھر انہوں نے، وہ شخص جو مجھے یہ ساری باتیں بتا رہا تھا، اس نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں اٹھ گیا۔ یہ خواب شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا، بلکہ اسی خواب میں جب انہوں نے بتایا کہ میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں، اس کے بعد اس خواب کی پوری تفصیل بھی اس فرشتے نے بیان کی۔ کہا وہ جو سب سے پہلے آغاز میں آپ کو بندہ دکھایا گیا کہ جس کی بانچھیں ایک دوسرا بندہ چیر رہا ہے ایک تیز ترین کنڈی کے ساتھ، کہا وہ بندہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے اور اس کا جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ اور یہ ایک عام جھوٹ کی بات نہیں ہو رہی، یہ وہ جھوٹ جو ناول میں ہم پڑھتے ہیں، یہ وہ جھوٹ جو ڈراموں میں ہوتا ہے، جو فلموں میں ہوتا ہے، جو سوشل میڈیا پر ہوتا ہے، کہ کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے اور وہ جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ اور ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے جھوٹ سنتے ہیں، بڑے شوق سے آگے سناتے ہیں، اس کو بڑے شوق سے آگے بھیجتے ہیں۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جس کو ہم یہ بات سنا رہے وہ ہنسے، وہ مسکرائے، وہ ہماری تعریف کر دے۔ حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ۔ ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ مقصد کیا؟ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، تاکہ وہ اس جھوٹ کے ذریعے سے لوگوں کو ہنسا دے، اس سے لوگوں کو خوش کر دے۔ ویل اللہ ثم ویل اللہ، پھر اللہ کے نبی نے دوسری بار کہا ہلاکت ہے، اور پھر تیسری بار پھر کہا ہلاکت ایسے شخص کے لیے۔ اور یہ بڑا محتاط، خصوصاً اس دور میں بڑا ہی محتاط معاملہ ہے۔ حتیٰ کہ وہ معاملات جو معاملات ہمیں پتہ ہے کہ یہ معاملات ہو چکے، لیکن انہی معاملات میں بہت ساری باتوں کو داخل کیا جاتا ہے اور بہت سارے جھوٹ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے سرگودا میں 2 ہفتے پہلے ایک بڑا سنگین معاملہ پیش آیا ایک بچی کے ساتھ، بالکل درست معاملہ ہے، حقیقت پر مبنی، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے، لیکن اس ایک معاملے کے ساتھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر کتنے ہی جھوٹوں کو شامل کر دیا۔ اب فلاں نے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، حالانکہ یہ معاملات نہ مجھے معلوم نہ آپ کو معلوم۔ وہ جو قانون کے رکھوالے ہیں، وہ جو جانتے ہیں ان ساری چیزوں کو، جنہوں نے ان سارے معاملات کو دیکھا، جن کے پاس ثبوت موجود ہے، وہ خاموش ہے۔ لیکن ہر بندہ اٹھتا ہے، اپنی ایک الگ بات کرتا ہے۔ کوئی کہ اس کو جو شخص مار دیا گیا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کوئی اس کو فرشتہ بناتا ہے، کوئی اس کو مجرم بنا دیتا ہے، حالانکہ آپ نے کبھی اس سے ملاقات نہیں کی، آپ کبھی ملے نہیں اس سے، نہ تو آپ ان کے معاملات سے واقف ہیں، پھر کیوں اس طرح سے جھوٹ پھیلا دیتے ہیں؟ اور یہ ایک معاملہ نہیں، کئی معاملات میں ہم لوگ جھوٹ پھیلاتے ہیں۔ جہاں سوشل میڈیا پر کوئی خبر دیکھی، ہمیں اچھی لگی، ہم نہیں دیکھتے یہ سچی ہے، یہ جھوٹی ہے، اس کا کیا معاملہ ہے، اس کے اندر کتنی سنگینی موجود ہے، ہم فوراً سے اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں۔ اور یہ ایسے ہی جھوٹ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کہا مجھے بتایا گیا یہ وہ شخص جو جھوٹ بولتا تھا اور اس کا جھوٹ پورے آفاق میں پھیل جایا کرتا تھا۔ اور اب سوشل میڈیا پر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو چند لمحات میں سینکڑوں ہزاروں لوگ اس جھوٹ کو سنتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ سزا کس قدر سخت سزا، ابھی وہ جو جہنم کی سزا ہے وہ باقی ہے، ابھی وہ جو قیامت کا 50,000 سال کا دن ہے وہ باقی ہے۔ ابھی تو یہ سزا مسلسل اس کی بانچھوں کو چیرا جا رہا ہے گدی تک، پھر دوبارہ دوسری جانب، پھر پہلی جانب، پھر دوسری جانب، اور یہ شدید تکلیف میں مبتلا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے جھوٹ سے مکمل اجتناب کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کذب العبد، جب بھی کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، تباعد عنہ الملک، تو وہ جو فرشتے ہوتے ہیں نا، وہ اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتا ہے اس کی وجہ سے، کہا اس کے منہ سے ایسی بو نکلتی ہے کہ 1 میل تک فرشتے دور چلے جاتے ہیں اس بو سے بچنے کے لیے۔
جب بندہ جھوٹ بولتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی جو جھوٹ بولتا ہے بات بات پر، اللہ کے نبی نے ایسے شخص کو منافق قرار دیا. آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، 3 نشانیاں، اور ان میں سب سے پہلی جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، بات بات میں جھوٹ ہے اس کا. تو اس لیے زبان کا احتیاط بڑے احسن انداز سے، بڑے خیال رکھتے ہوئے، اور ہاتھوں سے بھی بڑا خیال کرتے ہوئے. کوئی بھی ایسی چیز کو نہ پھیلائیں جس کے بارے میں آپ کو شک بھی ہے، جس پر یقین ہے، پختہ یقین ہے، اور وہ بات لوگوں کی اصلاح میں اضافہ کر سکتی ہے، فساد نہیں پھیلائے گی. ایسی بات کو لوگوں تک پھیلا دیں، اور ایسی بات بھی جو یقینی ہے، درست بات ہے، لیکن لوگوں کے درمیان انتشار پھیلا دے گی، فساد پھیلا دے گی، اس کو بھی لوگوں تک پہنچانا منع ہے، اور یہ بھی ایک سنگین جرم ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ وہ فرشتے مجھے کہنے لگے کہ وہ جو اس کے بعد جو بندہ آپ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں پتھر تھا اور وہ نیچے لیٹے ہوئے شخص کے سر پر پتھر مارتا، وہ کچلا جاتا اور پھر دوبارہ وہ پتھر اٹھا کر لاتا، اتنی دیر میں سر ٹھیک ہو جاتا. کہا یہ وہ بندہ تھا جو قرآن کو پڑھنا جانتا تھا، جس نے قرآن کو حفظ کیا، یاد کیا، جس نے قرآن کو سمجھ لیا، لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کیا. اور دوسرا جرم اس کا یہ تھا کہ یہ فرض نماز سے غفلت کرتا اور سویا رہتا. یہ 2 جرم بیان کیے اس شخص کے. قرآن کریم ایک ایسی چیز ہے، جیسے سابقہ خطبہ ہم نے مکمل اسی چیز پر سنا، ضرورت نہیں ہے کہ اس کے حوالے سے میں مزید تفصیل بیان کروں. قرآن کریم ہمارا عظیم اور بہترین ساتھی ہے، اور اس سے غفلت یقیناً وہ ہمارے لیے باعث ہلاکت ہے. ہم نے قرآن کریم کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں. ہم نے سمجھا کہ شاید جب قرآن کو اٹھانا ہے تو اس کو چومنا ہے، اس کو آنکھوں سے لگانا ہے، اس کو بہترین کپڑے میں لپیٹ دینا ہے، اس کو خوشبو لگانی ہے، بیٹی کی شادی ہوگی تو جہیز پہ دے دینا ہے، اگر کوئی بیمار ہو گیا تو تعویذ لکھ کر گلے میں ڈال دینا ہے، قرآن خوانیاں کر لینی ہے، عدالتوں میں رکھ کر قسمیں اٹھوا لینی ہے. اس میں سے کوئی بھی مقصد قرآن کا تھا ہی نہیں. قرآن کا مقصد تھا اس کو پڑھا جاتا اور اپنی زندگیوں کو سنوارا جاتا اس کے ذریعے سے. اور یہی کہا گیا یہاں پر کہ وہ بندہ قرآن کو یاد کیا، اس نے قرآن کو پڑھنا جانتا تھا، اس کو سمجھتا تھا، لیکن نہیں پڑھتا، بے عمل تھا. کہا آج یہ انجام اس کا. بہت سارے لوگوں کو اپنے بچوں کو حافظ بنانے کا بڑا شوق ہوتا ہے. حفظ کرنے کے بعد باپ اس کو حافظ کہہ رہا ہے، ماں اس کو حافظ کہہ رہی ہے، لیکن وہ حافظ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا. اس کو قرآن یاد کروانے پر تو ہم نے بڑی توجہ دی، لیکن اس کی تربیت پر ہم نے غور نہیں کیا. وہ اس قرآن پر عمل کرے، اس پر زور ہی نہیں دیا ہم نے. جس قدر مجرم وہ بنا، اسی قدر مجرم ہم بنے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ بندہ جس نے پتھر اٹھا رکھا ہے، اور وہ پتھر اتنا بڑا کہ وہ نیچے لیٹے بندے کے سر پر مارتا ہے، اس کا سر کچلا جاتا ہے. یہ جس کا سر کچلا جا رہا ہے اس کے 2 جرم. پہلا جرم قرآن کو دیکھ کر پڑھ سکتا تھا، اس کو زبانی پڑھ سکتا تھا، اس کو سمجھ سکتا تھا، سارے معاملات تھے، لیکن کئی دن قرآن نہیں کھولتا تھا، قرآن کے مطابق زندگیاں نہیں گزارتا تھا، اور فرض نماز سے سویا رہتا تھا، سستی کرتا تھا. یہ جرم اس کا ہے. ہمیں ان دونوں جرائم سے بچنا چاہیے. تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا وہ گڑا جو تندور نما تھا، جس میں آپ نے دیکھا، خواب میں دیکھا کہ کچھ مرد و عورت اس کے اندر موجود ہیں بغیر کپڑوں کے، اور ان کو آگ میں گرایا گیا ہے. آگ وہ بھڑکتی ہے تو وہ اوپر آ جاتے ہیں، لیکن پھر نیچے گرتے ہیں. کہا وہ زانی مرد و عورت ہیں جو زنا کیا کرتے تھے، بدکار تھے، اس کو پسند کیا کرتے تھے. اور زنا ایک ایسی چیز ہے، صرف اس کو حرام قرار نہیں دیا اللہ نے وہ سارے راستے بند کر دیے جس کے ذریعے سے اس کی طرف قدم اٹھایا جائے. وہ سارے راستے. عورتوں کو حکم دے دیا کہ پردے کے بغیر باہر نہیں نکلیں گے، اور پردہ بھی اتنا شدید اور سخت کہ کسی عورت کو اجازت نہیں کہ وہ خوشبو بھی لگا کر باہر نکلے کہ اس کی خوشبو غیر مرد سونگھ لے. کسی عورت کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ ایسا زیور جو بج رہا ہے وہ پہن کر باہر نکلے کہ اس کے زیور کے بجنے کی آواز غیر محرم کے کان تک پڑے. شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. لوگ جو مرضی کہتے رہے، شریعت کم از کم اس کی اجازت نہیں دیتی.
اور شریعت اس کی اجازت اس لیے نہیں دیتی کیونکہ یہ زنا کا راستہ ہموار کرتی ہے یہ چیز. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، یہ میرے یا کسی عام شخص کے الفاظ نہیں ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ عورت جو خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے اور اس کی خوشبو لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، وہ ایسی 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 ایسی. اللہ کے نبی وہ کیسی کیسی، قضا و قضا سے کیا مراد ہے؟ صحابہ نے پوچھا، کہا فہیہ زانیہ، وہ زانیہ. ایک طرف معاملہ یہ ہے کہ عورت مکمل پردے میں نکل رہی ہے لیکن خوشبو، صرف یہ ایک خرابی. اللہ کے نبی نے جو سب سے سچی زبان ہے اس نے اس کو زانیہ کہہ دیا. اور دوسری طرف ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں، ہمارے گھر کی خواتین سوشل میڈیا پر کھلے چہرے کے ساتھ آئیں، وہ سوشل میڈیا پر ایک عام اور چھوٹے لباس کے ساتھ آئیں، وہ لوگوں کو ہنس کر ان سے گفتگو کریں، ان سے دوستیاں کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہ ہو اس پر. یقیناً یہ چیز ہماری غیرت پر ایک بہت بڑا سوال ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنا تو درکنار، ان پر اللہ کی رحمت تو درکنار، اللہ قیامت کے دن نظر رحمت سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے ان لوگوں کو. اور ان میں ایک شخص دیوس. اللہ کے نبی دیوس کون ہے؟ کہا وہ بندہ جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے گھر کی خواتین وہ بے پرد لوگوں کے سامنے آتی ہیں، لوگوں سے خوشگپیاں لگاتی ہیں، بڑے ہنس مخ سے بات کرتی ہیں، اور ان کا اور لوگوں کے درمیان ایک گہرا تعلق، لیکن ان کے گھر کے مردوں کو کوئی فکر نہیں اس چیز کی. کہا یہ بندہ دیوس ہے. قیامت کے دن جب اللہ لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے، اللہ کی رحمت جوش میں ہوگی، تب اللہ ان کو رحمت کی نظر سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. اور بہت سارے لوگ ان باتوں کو سنتے ہیں لیکن کہتے ہیں یہ تو بڑی تنگ نظری ہے جی، پتھر دور کی باتیں ہیں. پردہ تو دلوں کا ہوا کرتا ہے. کیا اس دور کے مرد و خواتین کے دل زیادہ پاکیزہ ہیں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے؟ اس دور کے دل زیادہ پاکیزہ تھے. اور اس دور میں صحابہ کرام سے یہ کہا جا رہا ہے اگر تم نے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر تم نے ازواج مطہرات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عورتیں، آپ کی بیویاں، کائنات کی سب سے پاکیزہ عورتیں، کہا صحابہ کرام جو پاکیزہ دل والے ہیں، کہا جب ان سے کوئی سوال کرنا ہے، کوئی چیز مانگنی ہے، تو پھر پردے کے پیچھے سے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. اور ازواج مطہرات کو کیا حکم دیا گیا؟ جب کوئی بندہ تم سے کوئی چیز مانگنے آئے، کوئی سوال پوچھنے آئے، کسی طرح سے کوئی گفتگو ہو، تمہاری گفتگو میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، اس میں سختی ہونی چاہیے کہ اگلے بندے کے دل میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو. یہ کہا جا رہا ہے ان سے جو کس کے گھر والی ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والی ہیں. آپ معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے دل میں پردہ نہیں تھا. معاذ اللہ ان لوگوں کے دل تو سب سے زیادہ پاکیزہ تھے، پھر بھی ان کو یہ حکم دیا گیا. اور موجودہ دور میں اس کی کہیں زیادہ ضرورت ہے. اور یہ بندہ یہ لوگ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے خواب میں دیکھا کہ ایک گڑا نما تنور، اس کے اندر مرد و خواتین جو بے لباس، ان کو ڈالا گیا اور آگ میں، آگ بھڑکتی ہے تو اوپر آتے ہیں پھر نیچے جاتے ہیں، اور یہ مسلسل ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. یہ وہ سارے کے سارے لوگ جو زنا کرتے ہیں اور زنا کے راستوں کو ہموار کرتے ہیں. تو ہر وہ راستہ جو کسی بھی شخص کے لیے زنا کی سہولت بن سکتا ہے، اس راستے کا سدباب کرنا، اس کو روکنا ہماری ذمہ داری ہے. چاہے جائے کہ ہم موسیقی کو بجتا ہوا، عورتوں کو ناچتا ہوا دیکھ کر اس کو آگے لوگوں تک پہنچا دیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پر بہت ساری ایسی چیزیں آگے بھیجتے ہیں جن کے اندر موسیقی موجود ہے، جن کے اندر بے پرد خواتین موجود ہیں، اور جس قدر یہ اس کو آگے بھیجتے ہیں، جب تک وہ معاملہ چلتا رہے گا یہ بندہ مجرم ہے جو اس کو ایک جگہ بھی بھیجنے میں شامل ہوتا ہے. چوتھے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے لے جایا گیا اور میں نے دیکھا کہ خون کی ایک نہر ہے اور اس کے بیچوں بیچ ایک بندہ ہے جو بڑی مشکل میں ہے، بڑی تکلیف میں ہے، غوطے کھا رہا ہے.
آخر بڑی کوشش کے بعد نہر کے کنارے پر پہنچتا ہے. کنارے پر ایک بندہ کھڑا ہے, وہ اس کے ہاتھ میں پتھر ہے, وہ زور سے اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے اور دوبارہ اس کو نہر کے بیچوں بیچ چھوڑ دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے ان فرشتوں نے بتایا کہ یہ سود خور ہے, سود کھانے والا, اور اس میں یہ اتنا بڑا گناہ, شریعت نے اس کی بڑی سنگینی بیان کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سود سے متعلقہ جتنے لوگ ہیں ان کو برابر قرار دے. کہا سود کھانے والا, اس کو کھلانے والا, اس کو لکھنے والا, اس پر گواہ بننے والا, اس پر پہرا دینے والا, ہم سوا, یہ سارے برابر ہیں. جتنا جرم کھانے والے کا ہے اتنا ہی گواہی دینے والے کا ہے. اور یہ سارے کے سارے ہم سوا برابر ہیں. اور ایک حدیث میں مسند احمد کی حدیث, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سود کا ایک درہم سود کا اگر کوئی بندہ استعمال کرے, اس کو کھائے, کہا اس سے بہتر یہ تھا کہ یہ 36 بار زنا کر لیتا. اگر یہ 36 بار زنا کرتا تو اتنی سنگینی نہیں تھی جتنا سود کے ایک درہم کو کھانے کی وجہ سے ہے. یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور دارقطنی میں بھی موجود ہے. پھر اللہ کے نبی نے بیان کیا سود کے 70 درجے, سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے. اس کو برداشت کرتا ہے کوئی بندہ؟ ابھی 69 درجے اس سے بڑے ہیں, سب سے کم تر درجہ یہ ہے. وہ کتنے بڑے ہوئے؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم سود سے باز نہیں آتے, کہا پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اور موجودہ ایام میں جو صورتحال سودی حوالے سے, اور اکثر لوگ سود کو استعمال کرتے ہیں اپنی خواہشات کے لیے, ضروریات کے لیے نہیں. شادیوں کے موقع پر نئے نوٹ لینے ہیں جی, 1200 دے کر 1000 لے رہے ہیں. یہ جو 200 آپ نے دیا یہ سود دیا آپ نے, لینے والے نے لیا. بینک سے گاڑی لے رہے ہیں, گزارا آپ کا موٹر سائیکل پر بھی ہو سکتا ہے, اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ نے گاڑی لی. وہ بینک اگرچہ آپ کو پوری قیمت پر دیتا ہے, اس کی بنیاد ہی سود ہے. اس نے اس کو خریدا ہی سود کے پیسوں سے ہے, آپ اس میں شامل ہوتے ہیں. تو اکثر سودی لوگ صرف اور صرف سود سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں, ورنہ ضرورت تو وہ جو اللہ نے پوری کر دے. اور قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی ضرورت کے لیے بھی سود کو لے, اس چیز کی اجازت نہیں ہے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث یہاں تک ہے کہ جو بندہ کسی بندے کی سفارش کرتا ہے کہیں پر, اور اس سفارش کے بدلے میں اس کو تحفہ دیا جاتا ہے اور یہ قبول کر لیتا ہے, کہا اصل سود تو یہی ہے جو اس نے لے لی, بجائے اس کے کہ کام کر کے پھر اس پر مال لیا جائے, رشوت لی جائے. کہا صرف سفارش پر بھی اگر کوئی تحفہ لے لیتا ہے, اور اگر تھوڑا سا غور کریں تو اللہ کے نبی کے الفاظ کیا ہیں, جو سفارش کرتا ہے اس کو تحفہ دیا جاتا ہے, مطالبہ نہیں کیا, کہا دیا جاتا ہے, اس نے قبول کر لیا. کہا یہ سود کے ایک دروازے پر آیا اور اس نے اس کو قبول کر لیا. اتنی سنگینی بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد کہا اللہ کے نبی سے کہ وہ جو سرسبز باغ میں آپ گئے, وہاں پر آپ نے ایک درخت کی جڑ میں موجود ایک بزرگ کو دیکھا. وہ بزرگ ابراہیم علیہ السلام تھے, اور ان کے ارد گرد جو بچے تھے وہ لوگ اہل ایمان کے, وہ بچے جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں, وہ ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں آ جاتے ہیں, ان کے پاس موجود ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ان کی تربیت کرتے ہیں وہاں پر. اور پھر کہا کہ وہ بندہ جس کو اس درخت کے قریب ہی آپ نے دیکھا کہ وہ آگ کو سلگا رہا ہے, کہا یہ جہنم کا دروغہ ہے, اس کا کام ہی جہنم کی آگ کو بھڑکانا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا, پھر آپ درخت کے اوپر گئے, وہ جو بیچوں بیچ آپ نے ایک مکان دیکھا, وہ محل ہے ان لوگوں کا جو مومن ہیں, صالح لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں. اللہ ایسے محلات ان کو عطا کریں گے. اور یقیناً جو مومن, حقیقی مومن ہے, دنیا اور آخرت کی کامیابی ہی ان کا مقدر ہے. قد افلح المؤمنون, یقیناً کامیاب ہو گئے مومن لوگ. اور پھر کہا کہ وہ جو اس سے آگے آپ ایک محل کے اندر گئے جو اس سے زیادہ شاندار تھا, جس میں کچھ بزرگ دیکھے آپ نے, کچھ نوجوان دیکھے, کہا وہ محل تھا شہداء کا, وہ زیادہ اچھا تھا. اور پھر وہ بادل جو تھا وہ آپ کا محل تھا جس کو پہلے بیان کر دیا گیا. تو یہ خواب تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور پھر اللہ کے نبی نے اس خواب کو اپنے صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا. مختلف
چیزیں اللہ کے نبی نے بیان کی، 4 بڑے جرم اس میں بیان کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک، وہ بندہ جو جھوٹ بولتا ہے اور اس کا جھوٹ پوری دنیا میں پھیلتا ہے، سوشل میڈیا کا جھوٹا، خصوصاً اس دور میں۔ دوسرے نمبر پر وہ بندہ جو قرآن کریم کو نہیں پڑھتا، اس کی تلاوت نہیں کرتا، اس کو سمجھتا نہیں ہے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا اور فرض نماز سے غافل رہتا ہے۔ تیسرے نمبر پر بدبخت وہ جو سود کھاتا ہے اور سود کے اندر شامل رہتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا بدکار لوگ، وہ جن کو تندور کے اندر گرایا گیا تھا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، اور پھر آگے 2 محلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو خواب میں 4 جرم اور ان کی سزا بیان کی گئی ہے، ہمیں ان چاروں کے چاروں جرائم سے اور باقی جرائم سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ اس میں جو دوسری چیز ہے نا، قرآن کریم کو سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ کچھ لوگوں نے اس جرم کی سنگینی کو جاننے کے بعد قرآن کو ویسے ہی چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ بھئی ہم قرآن کو اگر سمجھیں گے یا اس کو یاد کریں گے، بھول گئے تو بہت بڑا گناہ ہے۔ نہیں، یہ بات زیادہ سنگین ہے کہ آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن کریم کو پڑھیں، اس کے مطابق زندگیاں گزاریں، اس کے احکامات پر عمل کریں۔ کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں آپ موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے نا، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بوڑھے تھے، 60 سال کی عمر میں تو ایمان لائے تھے نا۔ یہ اپنی عمر کے آخری حصے تک، تاریخ کے مطابق ان کی عمر تقریباً 120 سال تھی، آخری حصے تک یہ علم کو سیکھتے رہے، اور جہاں سے علم ملا انہوں نے لیا۔ ایک بار معاذ رضی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے بیٹھے علم حاصل کر رہے ہیں، اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ ان سے تقریباً 50 سال چھوٹے ہیں۔ تو ایک شخص نے ان سے کہا کہ یہ کس چھوٹے بچے سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں، آپ کے مقابلے میں تو یہ بہت چھوٹے ہیں۔ تو حکیم بن حزام کہنے لگے، علم کو حاصل کرنے میں ہمیں کچھ شرم نہیں کرنی چاہیے، علم سے یقیناً ہمیں اس تکبر نے دور کر دیا کہ میں اس سے علم حاصل کروں۔ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو شخص علم کے لیے نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ حکیم کو جنت کا راستہ چاہیے، وہ چاہتا ہے کہ جنت کا راستہ ہموار کر دے، لہذا جہاں سے مجھے علم ملے گا میں وہاں سے علم کو لوں گا۔ تو یہ حدیث میں نے آپ کو بیان کر دی۔ بہت سارے لوگ جلدی آئے، انہوں نے مکمل حدیث کو سنا، بہت سارے لوگ لیٹ آئے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ وقت پر آیا کریں تاکہ وہ جو مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث جو ہیں پوری بات کو وہ سمجھ سکیں۔ اس ایک حدیث کو آپ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، کتاب الجنائز کے اندر بھی، کتاب التعبیر کے اندر بھی، اس حدیث کو آپ جا کر پڑھیں، تسلی سے پڑھیں، آپ شمار کریں، لکھیں اس حدیث کو۔ اور علم سے محبت کرنا یہ بھی بڑی فضیلت کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما حفظها، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، خوشحال رکھے، اس کی زندگی کو اللہ برکتوں سے بھر دے جو میری حدیث کو سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس کو آگے پہنچا دیتا ہے لوگوں تک۔ آپ نے حدیث کو سنا، اب آپ جا کر مطالعہ کریں اس کا، ان چیزوں کو یاد کریں، پھر اس کو کم از کم ایک بندے کو سنائیں، آگے اس کو پہنچائیں۔ یہ معمول ہونا چاہیے آپ کا، جب بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنیں اس کو آگے پہنچائیں۔